سوچ ہے. اس وقت انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جی زرداری تو کچھ نہیں ہے, بلاول تک کے اوپر کیسز میں بنا کے دے سکتا ہوں, فریال تالپور کو اندر کر کے دے دوں گا, بلاول کو آپ کو پھنسا کے دے دوں. میں نے کہا نا میمن صاحب, یہ ہمارے سے بات بھی نہ کرو. واقعتاً ہم سیاسی طور پر مخالفتیں ہوتی ہیں, سیاسی بات کرتے ہیں, لیکن کسی سے نہیں. لیکن بینگ اے سندھی پولیس آفسر, بینگ اے سندھی آفسر, ایک سندھ کے افسر ہونے کے ناطے, پھر جہاں میں ان کے لیے چند کلمات آگے بھی بتا دوں گا اگلی قسط کے اندر کہ آگے کہاں کس سے ان کو یہ ملے جا کر, میں نے ان کے لیے چند کلمات کہے, میں نے ان کے لیے بات کی کہ جی, اور لازم بات ہے میرٹ کے اوپر ہمارے یہاں فیصلے ہوتے تھے, ہمارے یہاں کوئی پسند ناپسند لین دین ڈیل سسٹم کے تحت کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی. لیکن ایک بات ہوئی کہ جی ایک سندھ کا افسر ہے, اس کو موقع ملنا چاہیے. لیکن افسوس کہ سندھ کی اس دھرتی کا ناک ڈبوتی ہے بشیر میمن صاحب نے جھوٹ بول کے میرے پاس آئے. آئی واز دا فرسٹ ون, میں ہوں, جس کے پاس یہ آئے تھے کہ میں DGFIA رہنا چاہتا ہوں. ہمارے لیے چونکہ انسان ہوتا ہے کسی کے لیے بات کر سکتا ہے, کوئی سفارش نہیں ہے ہمارے ہاں, کوئی سفارش, کوئی لین دین, کسی قسم کی مینیپولیشن نہیں ہے. لیکن انہوں نے آ کے بات کی مجھ سے, اور بات کیا کی کہ میں فریال کو بھی اندر کر کے دوں گا, بلاول کو بھی اندر کر کے دوں گا. بھائی کون کرا رہا تھا, وہ تو نیب کا کام ہے, FIA کا کام نہیں ہے. بہت زیادہ کہ جی میرا ایک ٹریک رہا ہے, زرداری سے میں لڑتا رہا ہوں. ہم نے کہا یہ سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن چلے ایک افسر ہے, اس کے لیے جو چند کلمات ہم کہہ سکتے تھے, جس سے میں اپنے طور پہ بات کر سکتا تھا, ہم نے وہاں بات کی. اور الحمدللہ چونکہ ان کا ٹریک ایسا تو نہیں تھا, ٹھیک ہی لگتا تھا, ان کو موقع دیا گیا. لیکن انہوں نے کیا کیا, صرف اس لیے کہ یہاں سے نکلوں تو ان کے بھائی پہلے بھی نون لیگ کے جلسوں ولسوں میں نظر آتا رہے کہ میں جاؤں تو 15 دن پہلے ریٹائر ہو گئے. ارے بھائی 15 دن کیا, 15 مہینے پہلے ریٹائر ہوتے نا آپ. اگر آپ کو غلط کوئی کسی نے کہہ دیا تھا, اگر غلط کام کرنے کا آپ کو کسی نے کہا تھا, تو آپ 15 مہینے پہلے ریٹائرمنٹ لیتے, چھوڑ دیتے نوکری. جس دن آپ کو غلط کسی نے حکم دیا تھا اس دن آپ چھوڑ دیتے. 15 دن پہلے ریٹائرمنٹ لے لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں پینشن چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے, وہ چاہیے. نہ لیتے نا, اپنی عزت سے نوکری کرتے, ریٹائر ہوتے. اور اسٹیٹ کے افیئرز میں بڑے بڑے افسران, یہ 22 گریڈ کے افسر جب پہنچتے ہیں تو اس کے اندر بڑی گنجائش ہوتی ہے. اس طریقے سے اگر سب لوگ باہر آگے جھوٹ سچ بولنے لگے تو یہ اسٹیٹ, یہ نظام کیسے چلے گا. تو میں کہنا چاہتا ہوں بشیر میں, ابھی میں حاجی عبدالرزاق میمن صاحب بھی میرے ساتھ موجود تھے, اور کوئی چیز کسی کی چھپی ہوئی نہیں ہے. آپ نے ہماری گورنمنٹ کو اور ہمارے ایک عظیم لیڈر, ایک دلیر لیڈر, ایک ایماندار لیڈر عمران خان کو آپ نے ملائن کرنے کی کوشش کی ہے. آپ نے شہزاد اکبر صاحب کے لیے جھوٹ بولا ہے, آپ نے فروغ نسیم صاحب کے لیے جھوٹ بولا ہے. اگر بات یہ ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی واجد ضیاء کو لگا لیا, تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر واجد ضیاء ہمارے تھے, بلو آئیڈ تھے, تو پھر واجد ضیاء کے آنے کے بعد FIR ہو جائے, کیسز بن جانے چاہیے تھے کسی کے اوپر. پتہ ہونا چاہیے کہ ججز کے اوپر کیس نہیں بن سکتے, ججز کے اوپر کوئی کیس نہیں بنوا سکتا. ججز کے اوپر اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں ٹائم لائن, چند مہینے سے یوٹیوب کے اوپر لگے ہوئے تھے, ہر روز ایک بانسری بجا رہے ہوتے تھے بشیر میمن صاحب یوٹیوب چینل کے اوپر. اچانک ایک راز, جس دن یہ جسٹس فائز عیسیٰ کا فیصلہ آیا, اس کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے اس رات ایک چینل نے, مخصوص چینل نے مخصوص انداز میں مخصوص انٹرویو کیا. اسی رات ایک چینل نے پلان کر کے, یہ باتیں تو اکثر کرتے تھے, کوئی وہاں سے ملتی نہیں تھی, ایک مخصوص ایجنڈا کے تحت وہ انٹرویو کیا, جس کے اندر بشیر میمن صاحب نے لغ باتیں کی, جھوٹ باتیں کی, فضول باتیں کی. اور یہ وہ بشیر میمن صاحب ہیں جو اپنی مقرری کے لیے منتیں کر رہے تھے. میں دوبارہ بتاتا ہوں, اگر نہیں آئے تو بتائیں, 1 سپٹمبر 2018 پربت روڈ اسلام آباد کے بنگلے میں اپنی گاڑی آ کر چلا کر مجھ سے ملے تھے کہ نہیں ملے تھے؟ کس لیے ملے تھے؟ اس سے پہلے میری کوئی دوستی تھی ان سے, واسطہ تھا, سلام دعا تھی, صرف یہ کہ جی میں ایک سندھ کا افسر ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں موقع دیا جائے. بعد میں کہنا چاہتا ہوں کہ, اور ہم نے صرف اس لیے کہ ٹھیک ہے ایک اچھا افسر ہے, اور جہاں 2 الفاظ کلمات کہہ سکتے تھے ہم نے ضرور کہے. ملاقاتیں بھی ان کی ہوئی, آگے ہر جگہ ملاقات ان کی ہوئی, ان کو کہا کہ چلو جی. تو بات یہ کہ آج اس وقت آپ کو نہیں, تو دیکھیے جب نئی گورنمنٹس آتی ہیں چند سیٹیں ضرور تبدیل ہوتی ہیں,
جو بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے اس کا سیکٹری اسٹیب اپنا ہوتا ہے, پی ایس پی ایم اپنا ہوتا ہے, سیکٹری انفارمیشن اپنا ہوتا ہے, ڈی جی آئی بی اپنا ہوتا ہے, ڈی جی ایف آئی. نئی گورنمنٹس کی ایک ہوتا ہے کہ وہ لازم بات ہے جو پالیسی, چونکہ پرانی گورنمنٹ نے اپنی مرضی کے چنے ہوئے لوگ رکھے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں تو میرٹ کے اوپر افسران آنے تھے نا, جو میرٹ کا آگے بول بالا کریں اس کے اوپر, لیکن انہوں نے کنٹینیو کیا. لیکن دوبارہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے صوبے کی دھرتی کا ناک نیچے کیا. انہوں نے جو افسران ہیں 22 گریڈ میں, 21 گریڈ میں, جو ہمارے پولیس میں, ہمارے ایڈمنسٹریٹو سروس میں جو نیک نام افسران بیٹھے ہیں سندھ کے, ان کے لیے انہوں نے ایک بڑا کھڈا کھود دیا ہے کہ کل کسی پہ اعتبار کون کیسے کرے گا. اور میں کہنا چاہتا ہوں بشیر میمن صاحب, آپ نے زیادتی کی ہے, اپنے ساتھ بھی کی ہے, ہمارے ساتھ بھی کی ہے, سندھ کے ساتھ بھی کی ہے, اور آپ نے اپنے شاید سینیٹر بننے کے لیے یا نون لیگ سے, چونکہ نون لیگ بنا دیتی ہے, جونیجو صاحب کو بھی بنا دیا لاہور سے لے جا کر, مکسی صاحبہ کو بھی بنا دیا لاہور سے لے جا کر, بہت سارے لوگوں کو وہ پنجاب سے بنا دیتے ہیں. ان کا ٹریک ریکارڈ, مشاہد اللہ صاحب کو بھی لے گئے تھے, سلیم ضیاء صاحب کو بھی لے گئے تھے. اس عصرے میں ایک سینٹ کی سیٹ کی خاطر آپ نے جو ٹریک تھا, جو لوگ سمجھتے تھے, لوگ علاقے والوں کو تو پتہ ہے, حالہ والوں کو پتہ ہے, شہداد پور والوں کو پتہ ہے, مٹیاری والوں کو پتہ ہے, حیدرآباد والوں کو سب پتہ ہے. لیکن جن کو نہیں پتہ تو انہیں پتہ چل گیا کہ آپ ایک غیر رسولی, آپ ایک غیر انسانی شخص ہیں, جنہوں نے ایک عظیم لیڈر کے اوپر آپ نے تھوکنا چاہا, تو جو اوپر تھوکتا ہے تھوک اس کے منہ کے اوپر آتا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ بشیر میمن صاحب کے حوالے سے آج میں نے کچھ چیزیں آپ کو کلیئر کی. آگے آتا ہوں میں کہ سندھ میں پولیس کو اگر ہم دیکھتے ہیں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج پولیس گردی ہے. کیسے ہے پولیس گردی؟ ایسے ہے کہ پورے سندھ میں منشیات سر عام فروخت ہو رہی ہے. ان کو تو ہائی کورٹ جو فیصلے دیتا ہے وہ ان کو راس آ جاتے ہیں. جب تک اس میں 2-3 مہینے کی سزا تھی تو منتھلی ہوتی تھی 20,000 روپے. جس روز ہائی کورٹ نے اس کو منشیات ڈکلیئر کیا, گٹکے کو, سفینہ کو, مین پوری کو, پتہ نہیں کس کس چیز کو, اس کے بعد جس دن سے 10 سال سزا ہائی کورٹ نے مقرر کی, اس روز سے 40 لاکھ, 60 لاکھ, 80 لاکھ ہفتہ ہو گیا ہے. حیدرآباد سے 60 لاکھ روپے سنا ہفتہ اسی مین پوری وغیرہ کا جاتا ہے. ٹنڈو اللہ یار میں 40 لاکھ روپے ہفتہ ہے. عمر کوٹ میں 35 لاکھ روپے ہفتہ ہے. سر عام دکانوں کے اوپر یہ چیزیں جو کہ ہائی کورٹ نے بین کی ہیں. افسوس نہیں ہوتا ہمارے بزرگ, بچے, نوجوان جب انہیں کینسر ہو جاتا ہے, یہ مین پوڑی کھاتے ہیں, یہ نہ جانے کیا کیا گند کباڑ, یہ چھالیا والیا, ہیروئن سب کچھ پیتے ہیں. کیا ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے بچے بھی یہ لے سکتے ہیں؟ ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ سر عام یہ منشیات دکانوں پہ چل رہی ہے, دکانوں پہ بک رہی ہے. حیدرآباد کے اندر ہمارے ساتھ علی انگورو صاحب موجود ہیں, عمران قریشی صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر بلّہ ہمارے سینئر رہنما سامنے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ادھر آ جائیے, عامر ڈاکٹر صاحب کو جگہ دے دیجیے گا. ڈاکٹر مستنصر بلّہ صاحب موجود ہیں, حاجی امین اللہ موسیٰ خیل صاحب موجود ہیں, سب لوگ یہاں موجود ہیں. سر عام منشیات پولیس اپنی سرکردگی میں بکوا رہی ہے. ڈوب نہیں مرنا چاہیے. جس پولیس کا کام تھا منشیات کو رکوانا, اس پولیس نے منشیات کو فروخت کرانا شروع کر دیا ہے. بھتے لے رہے ہیں, منتھلی لے رہے ہیں. ایک طرف بابر خانزادہ کو قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کی رپورٹیں ٹھیک نہیں بنائی جاتی. جس روز ہم جاتے ہیں, میڈیا کا شکریہ کرتا ہوں کہ میڈیا جب شور مچاتا ہے, آپ کے چینل جب آواز اٹھاتے ہیں, تو بابر خانزادہ کو, جس کو انہوں نے کہا کہ جی مین پوری بیچی ہے اس نے, بابر خانزادہ ایک نوجوان کو قتل کیا جاتا ہے اس پولیس کی جانب سے. اور جب شور مچتا ہے تو جا کے وہ پتہ چلتا ہے کہ وہی قاتل لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فرق دیکھیے خیبر پختونخوا کا اور سندھ کا. خیبر پختونخوا میں آئیڈینٹیکل کیس ہوتا ہے, فوری طور پہ ایس ایچ او جیل میں جاتا ہے. ٹنڈو اللہ یار میں کیس ہوتا ہے, ایس ایچ او سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے. اس لیے یہ ایس ایس پیز, ڈی آئی جی صاحبان یہ کاروباری بن گئے ہیں. انہیں حصہ چاہیے, حساب چاہیے. کتنی مین پوری بک گئی, کتنا گٹکا بک گیا, کتنی منشیات بک گئی. رحم کرو ہماری نسلوں پر, رحم کرو اس کالی وردی پر کہ آپ کو اگر پیسے دینے ہیں, ارے بھائی پیسے دینے ہیں زمین بیچ کے دے دو, گٹکا بیچ کے تو نہ دو. اگر آپ کو پوسٹنگ کے پیسے دینے ہیں سی ایم ہاؤس میں یا کہیں بھی, تو بھائی گٹکا بیچ کے نہ دو, چھالیا بیچ کے نہ دو, ہیروئن بیچ کے نہ دو, چرس بیچ کے نہ دو, زمینیں بیچ دو, اپنا ضمیر بیچ دو. یہ زہر ہمارے بچوں کو آپ دے رہے ہو. حیدرآباد کے اندر میں دکان میں جانے کو تیار ہوں. ابھی میں جانا چاہ رہا تھا دکان پہ, کسی نے کہا یار آپ اپوزیشن لیڈر ہو, آپ برے لگو گے جاتے ہو. میں پھر جاؤں گا.
میں ایک بچے کو بھی مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، میری ذات پہ فرق کوئی نہیں پڑ سکتا۔ مجھے کہا میرے ساتھیوں نے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ دکان پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، میں نے کہا چلو مجھے دکھاؤ کہاں بک رہا ہے۔ حرام خوری سرکار کی سرپرستی میں ہو رہی ہے، یہ میں کہنا چاہتا ہوں منشیات فروشی سندھ سرکار کی سرپرستی میں ہو رہی ہے، پولیس کی سرپرستی میں ہو رہی ہے۔ شرم نہیں آتی انہیں؟ ان کو اس لیے وردی پہنائی ہوئی ہے انہوں نے، اس لیے ان کو اس جگہ ملی ہوئی ہے کہ آپ منشیات بیچو، آپ منشیات فروخت کرو، آپ ہماری نسلوں کو تباہ کرو، آپ ہمارے بچوں کو تباہ کرو۔ آج یہاں عقوبت خانے بنے ہوئے ہیں سندھ میں، تھانہ الگ ہے، عقوبت خانہ الگ ہے، تھانہ الگ، ایس ایچ او کا عقوبت خانہ الگ، جس کو اٹھاؤ ادھر بند کرو، ڈیل کرو، پیسے لے کے چھوڑ دو، بتہ اوپر جانا چاہیے ایس پی اور ڈی آئی جی اور اس کے اوپر۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہاں کا تماشا ہے؟ ایس پی جاتا ہے اگر کسی ضلع میں پوسٹ ہو کر، اپنے ساتھ ٹھیکیدار کو بھی لے کے جاتا ہے جس نے وہاں پڑیا چلانی ہے اور منشیات چلانی ہے۔ میں یہ اہم ایشو، عوامی ایشو ہے، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے یہ اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ کے ممبر کس کی بات کر رہا ہے، لیکن جہاں میرے بچے مر رہے ہوں، جہاں میری نسلیں تباہ ہو رہی ہوں، تو میں بات نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس کے اوپر دوسری جانب دیکھیے کتوں کا آیا، مطلب ہائی کورٹ نے 10 سال اس کو جب لگائے، 10 سال کی سزا ہوئی تو بھتے بڑھ گئے، کام نہیں رکا۔ اب آئیے جی جسٹس گوڈل نے کتوں کے لیے فیصلہ دے دیا کہ جی کتے جو جہاں مریں گے وہاں ایکشن ہوگا، وہاں یہ ہوگا، وہاں سسپینشن ہوگی، 2 ممبران کی وہ بھی تبدیل کی۔ اس کے بعد پہلے تو انہوں نے 2 سال پہلے 92 کروڑ روپے رکھے تھے کتے کھسی کرنے کے لیے، 92 کروڑ روپے کھا گئے۔ اس سے پہلے جو ہم کہتے ہیں سندھ میں کتے کیوں بڑھ گئے، اس لیے کہ سندھ میں جو 13 سال کے دوران جو کتے مارنے کی دوائیاں آئیں، مٹھائی آئی، گوشت آیا، ماشاءاللہ وہ بھی یہ سندھ ممبران کھا گئے۔ کتے مار، مٹھائی، دوائی، گوشت وہ بھی یہ کھا گئے، پیٹ نہ بھرتا ہے نہ پھٹتا ہے ان کا۔ اور اس کے بعد 92 کروڑ چلے گئے۔ اب جب سے ہائی کورٹ نے آرڈر دیا 6 کروڑ روپے ہفتے 10 دن کا کتے مارنے کے بل بن رہے ہیں، کون مار رہا ہے؟ کوئی نظر آیا؟ ہائی کورٹ میں 4 کتے پنجرے بند کر کے دکھا دیے کہ جی یہ مار دیے ہم نے، پکڑ لیے۔ اور ابھی 4 روز پہلے ایک فیصلہ ہوا ہے، 24 کروڑ روپے کی گاڑیاں کتے صاحبان کے لیے خریدی جا رہی ہیں، جس میں کتے صاحب کو پکڑا جائے گا، کتے صاحب کو لے کے جایا جائے گا، کتے صاحب کو نیوٹر کرایا جائے گا، اور اس کے بعد کتا صاحب کو واپس چھوڑا جائے گا۔ 24 کروڑ کی گاڑیاں، بھائی کرائے کی سوزوکیاں لے لیتے۔ یہ وہی طریقہ کار ہے کہ ٹڈی دل کے لیے 40 کروڑ کی گاڑیاں لی تھی، اور وہ ہم نے حیدرآباد کے گودام میں، ایگریکلچر کے گودام میں کھڑی ہوئی دیکھی، اور جب چند چینلز نے اس پر رپورٹس چلائیں، اس کے بعد ہم نے وہ گاڑیاں دیکھی کہ افسروں کے گھروں پہ چلی گئیں، کسی کی بیوی چلا رہی ہوگی، کسی کی گرل فرینڈ چلا رہی ہوگی، کسی کا بیٹا چلا رہا ہوگا، کسی کا نوکر چلا رہا ہوگا، کوئی شکار کھیل رہا ہوگا، گئی ساری گاڑیاں۔ 40 کروڑ روپے یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، کسی کے باپ کا پیسہ ہے۔ اب 24 کروڑ کی کتے پکڑنے کے لیے، بھائی کتے پکڑنے تھے کرائے پہ لیتے، ختم، 2-3 کروڑ کے اندر کرائے پہ لے کے ختم ہو جاتا۔ 1 مہینہ کتے پکڑیں گے، پھر یہ گاڑیاں پھر یہ ان کے گھروں میں چلی جائیں گی، کسی کی سبزی لا رہی ہوگی، کسی کے کپڑے دھلا رہی ہوگی، کسی کے پیچھے چل رہی ہوگی۔ 24 کروڑ کی گاڑیاں کتے پکڑنے کے لیے، کہ کتا صاحب کو کہ تکلیف نہ ہو جائے پرانی گاڑی کے اندر۔ شرم آنی چاہیے۔ آج ویکسین ان کو مل نہیں رہی ہے، آج کووڈ کی ویکسین نہیں خریدی ہے انہوں نے، کووڈ کی ویکسین، کورونا پھیلتا جا رہا ہے، حیدرآباد بہت اوپر جا چکا ہے، سندھ میں بھی بڑھتا جا رہا ہے، افریقہ کی قسم بھی آ چکی ہے، برازیل بھی آ چکی ہے، لیکن کووڈ ویکسین خریدنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ کتے کی گاڑیاں خریدنے کے لیے پیسے ہیں، ٹڈی دل کی گاڑیاں خریدنے کے لیے پیسے ہیں، چونکہ وہ گاڑی ان کے گھر پہ چلے گی، کتے کی گاڑی ان کے گھر پہ چلے گی۔ ویکسین کے بغیر فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے۔ جیسے ہی کورونا سٹارٹ ہوا، فیڈرل گورنمنٹ نے کٹس بھی دی، ٹیسٹنگ کٹ دی، ہسپتالوں کے سامان دیے، وینٹیلیٹرز دیے، سارا کچھ دیا۔ آج کٹس بھی ساری فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے۔ پنجاب نے 1.5 ارب کی ویکسین خریدی ہے، سندھ نہیں خرید رہا۔ پنجاب 1.5 ارب کی ویکسین خرید سکتا ہے تو سندھ کیوں نہیں خرید سکتا؟ چونکہ اس کو اپنے عوام سے فرق نہیں پڑتا۔ عوام کورونا میں مریں، یہ کیا کہنا چاہیے، یہ کھا کر مریں، پڑیا کھا کر مریں، کینسر ہو جائے، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ ان کا نظام چل رہا ہے، ان کا سسٹم چل رہا ہے۔ آج ایک سیٹ انہوں نے کیا لے لی، اور میں کہنا چاہتا ہوں NA-249 بھی ایک بالکل نوسر بازی سے، بدماشی سے، مینیپولیشن سے، پیسوں کے ذریعے انہوں نے سیٹ جیتی ہے۔ اور آخر میں بات کرنا چاہوں گا
کہ سندھ حکومت بجائے اس کے کہ اپنی گورننس ٹھیک کرے، کل گزشتہ روز انہوں نے بے نظیر مزدور کارڈ نکالا ہے، بہت اچھی بات ہے، ویلکم کرتے ہیں اس کو، لیکن سپریم کورٹ نے جب اس ہیلتھ کارڈ سے گرین اور ریڈ کا کلر ہی ختم کرا دیا تھا تو آپ نے تو شہید رانی کی تصویر بھی دے دی ہے اس کے اندر، ہم نے تو ہیلتھ کارڈ پہ کسی کی تصویر نہیں دی۔ اگر بالکل نکالیے بے نظیر مزدور کارڈ نکالیے، لیکن پھر اس میں پیسے، اس کارڈ میں پیسے اپنے زرداری گروپ کے اکاؤنٹ سے ڈالیے، اس کارڈ میں پیسے پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ سے ڈالیے، اس کارڈ میں پیسے اومنی کے اکاؤنٹ سے ڈالیے۔ اگر ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس کے اوپر یہ تصاویر نہیں لگنی چاہیے۔ تصاویر کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ووٹرز مینجمنٹ کے لیے خرچ کر رہے ہو۔ آج احساس سینٹرز کے اوپر عمران خان کی تصویر نہیں ملے گی آپ کو، ہم بھی لگا سکتے تھے، کسی احساس سینٹر کے اوپر تصویر نہیں ملی۔ دوسری بات، ابھی ڈی جی احساس آج سے 3 دن پہلے ان کو برطرف کیا گیا۔ ڈی جی احساس ریاض صاحب کو اس لیے برطرف کیا گیا کہ وہ مینیج کرنے میں ناکام ہو گئے۔ میری ملاقات ہوئی جا کے، ہم نے بتایا تفصیلات کیسی ہیں ان کی، لیکن ہماری اگر ذمہ داری تھی، ثانیہ نشتر صاحبہ کو پتا چلا تو انہوں نے ایکشن لے لیا، لیکن جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور پولیس کی جو ذمہ داری ہے، 12,000 روپے ایک بیوہ کے لیے، ایک بزرگ کے لیے، ہماری بہن کے لیے، ہماری ماں کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن ادھر آنے کے بعد 1,000 2,000 یہ کٹوتیاں کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہے، یہ ذمہ داری سندھ کی ہے، یہ چیف سیکریٹری کی ہے، یہ چیف منسٹر کی ہے، یہ ڈی سی کی، ایس پی کی ہے۔ اس بیواؤں کے 2,000 کے اندر بھی سب شیئر ہولڈر ہیں۔ ہم نے تو ایکشن لے لیا، فیڈرل گورنمنٹ نے جیسے ہی پتا چلا ڈی جی احساس کو فارغ کر دیا گیا کرپشن کی بنیاد پر اور نہ بد انتظامی کی بنیاد پر کہ اس نے رول پلے نہیں کیا جو اس کو رول پلے کرنا چاہیے تھا، فوری ایکشن لیا۔ ہم زیرو ٹالرنس کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن پیپل پارٹی کی گورنمنٹ نے جہاں کے پیسے فیڈرل گورنمنٹ بھیج رہی ہے، اور کوئی میں نہیں کہتا عمران خان بھیج رہا، نہیں کہتا میں نہیں کہتا تحریک انصاف بھیج رہی، ٹیکس پیئر کا پیسہ گورنمنٹ بھیج رہی ہے، نیچے سندھ کی سطح کے اوپر اس کو مینیج نہیں کیا جا رہا ہے۔ آج پوری سندھ میں بہت برا حال ہے، میزلز کی جو خسرہ ہے اس کی وبا پھیلتی جا رہی ہے، کورونا کی وجہ سے امیونائزیشن کے جو ٹیکے ہوتے ہیں وہ نہیں لگائے گئے، 8 مہینے تک ہیپیٹائٹس بڑھ رہا ہے، خسرہ بڑھ رہی ہے، تھر میں بچوں کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، یہ 8 مہینے تک ٹیکے نہ لگنے کی وجہ سے بہت ساری دیگر بیماریاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، اور اس کو کرنے کی بجائے سندھ حکومت آج بھی سب اچھا کا راہ بلاپ رہی ہے۔ ابھی سندھ اسمبلی میں اجلاس ہو رہا ہے، اس کے اندر بھی حقائق پر پردہ پوشی کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ کوئی کوشچن ہو تو तव्हां बिल्कुलु ठीकु चयो। मां 3 ॾींहं अॻु में सिंध असेंबली में बहरिया टाउन जे इशू ते मां पहिरियों माण्हू आहियां जंहिं खुली ॻाल्हायो आहे। तव्हां ॾिठी हूंदी, तव्हांखे वीडियो बि शेयर कयूं था। बहरिया टाउन में असांजे ॻोठनि सां ज़ुल्म पियो थिए, असांखे ॻोठाणनि खे ज़बरदस्ती उतां लॾाए थो वञे। चाचो फैज़ मोहम्मद गबोल वीचारो मरी वियो हक़ाल कंदे कंदे, उनजो पुटु मुराद गबोल खे उते ने ॻोठनि खे आबादियुनि खे तबाह कयो पियो वञे। ऐं बहरिया टाउन खे मां चवंदो आहियां, बहरिया टाउन छा आहे? इन जो मालिक केरु आहे? ख़बर आहे न मालिक केरु आहे? रईस वॾो ॻाल्हि आहे। मालिक इन जो छा था चओ की सभिनी ख़बर आहे। मां चवां थो जेकॾहिं असां हिकिड़ी करारदाद आणियूं था बहरिया टाउन जी ॾाढाइनि जे ख़िलाफ़, ॿुधायो त पीपल्स पार्टी में कहिड़ा मूंखे साथ ॾींदा। सिंध असेंबली में असां करारदाद आणियूं था, जेके ॾाढाई थियनि पियूं, ज़्यादतियूं थियनि पियूं, ॻोठनि खे तबाह कयो पियो वञे, ॻोठनि ते दहशतगर्दी कई पियो वञे। मां सम्झां थो त ॿियो मां 3 ॾींहं अॻु में ॻाल्हायो आहे, केरु अचे मुड़ुसु माण्हू त अची ॻाल्हाए ॾिसूं था हिननि सां अची। मां बिल्कुलु ज़ुल्म पियो थिए जेको पीपल्स पार्टी सरकार पई कराए। नालो बहरिया टाउन जो आहे, रईस वॾो हुनजी हुकूमत पई कराए, सिंध हुकूमत पई कराए, सिंध हुकूमत जो SP DC हुन में शामिल आहिनि। मां सम्झां थो पीपल्स पार्टी ॿुधाए बहरिया वारनि सां बहरिया खे छो लाइसेंस ॾिनो वियो आहे, छो हिननि खे सॼे सिंध में चाहे त पार्टनर आहे सिंध हुकूमत हिन में।
جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، 249 ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے اور ہم بہت اس پہ سوچ رہے ہیں، لمحہ فکریہ بھی ہے. ہم سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور بالکل جیسے آپ نے چند باتیں بتائیں، کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اس میں اور میں سمجھتا ہوں کہ، لیکن ایک چیز میں بتا دوں، این اے 249 کو کراچی کے اوور آل ماحول سے نہ جوڑا جائے. کراچی میں ہم ایم این اے اور ایم پی ایس کی سیٹیں 50 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں. 25,000 سے لے کے 50,000 تک کی لیڈز ہماری ہوئی. یہ واحد سیٹ تھی جس کو ہم نے 600 ووٹ سے جیتے تھے. تو یہ اس کو کراچی کے اوور آل سینیریو سے نہیں بھاپا جا سکتا، چونکہ یہاں تو ویسے ہی پہلے ہی 500 ووٹس کا ڈیفرنس تھا، دیگر پارٹیاں پہلے ہی یہاں بہت زیادہ تھی. لیکن پھر بھی جو کمی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے ہم سمجھتے ہیں ہماری غلطی ہے اور ہم اس کو غور کر رہے ہیں. دیکھیے پیپل پارٹی نے جو کارروائی کی ہے، کارکردگی نہیں، کارروائی کی بنیاد پر جیتی ہے. پیپل پارٹی نے سب سے پہلے کیا کیا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر، سندھ کے الیکشن کمیشن سے مل کر الیکشن ڈے جو رکھوایا وہ ورکنگ ڈے رکھوایا. پی ٹی آئی کا ورکر پڑھا لکھا نوجوان ہوتا ہے، مڈل کلاس کا ایک نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں، تو وہ نوکریوں میں چلے جاتے ہیں. کراچی میں ایک ضلع کی چھٹی سے فرق نہیں پڑتا ہے، یا تو پورے کراچی کی چھٹی کرو یا چھٹی والے دن الیکشن کرو. یہ پیپل پارٹی نے اسٹارٹ کیا. اس کے بعد نواب شاہ سے عبد الرحمان ارائیں صاحب کو ڈی ایم او لگوایا، اور خٹک صاحب کو وہاں سے ملیز سے، جنہوں نے 88 کا الیکشن کروایا تھا اور اس میں بےمانی کرائی تھی، اس لیے کہ اس الیکشن کے اندر انہوں نے مجھے بھی گرفتار کرایا تھا، ان کو آر او لگوایا گیا. اپنی پسند کے ٹیچرز لگوائے گئے، اپنے پسند کے پولنگ سٹاف لگوائے گئے، پریزائڈنگ افسر لگوائے. اور اس کے بعد آخری دن انہوں نے پولیس کے ذریعے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے، اپنے پولنگ سٹاف کے ذریعے مینیج کر کے، پیپلز پارٹی تو 7ویں 6 نمبر پہ تھی پہلے. اس 3 سال میں کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں؟ پیپلز پارٹی نے کون سا ایسا کارنامہ کر دیا کہ اچانک ان کے ووٹ اتنے بڑھ گئے؟ پیپل پارٹی نے کارروائی کی ہے. پیپل پارٹی نے لوکل ڈی آر او کو، آر او کو، پریزائڈنگ افسرز کو ملا کر اس الیکشن میں دھاندلی کر کے یہ سیٹ چوری کی ہے. ہم کہتے ہیں ری پولنگ ہونی چاہیے جیسا کہ ڈسکا میں ہوئی. الیکشن کمیشن اگر پارشل نہیں ہے، الیکشن کمیشن اگر کسی کے ساتھ نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن کو این اے 249 پر ری پولنگ کرائی جانی چاہیے. چونکہ ایک دن پہلے تک بھی پیپل پارٹی وہاں کنسٹرکشن کرتی رہی، تعمیرات کرتی رہی، ڈیولپمنٹ کرتی رہی، لائنیں دیتی رہی، روکنے والا کوئی نہیں تھا. ری پولنگ ہونی چاہیے، چھٹی والے دن الیکشن ہونا چاہیے، انشاءاللہ رزلٹ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. آپ نے ٹھیک فرمایا، اس ساز پروگرام میں کچھ نئے میکینزم کی ضرورت ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے. لیکن اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے احساس کے جو اس کے پروگرام کے جو بینیفیشریز ہیں ان کے پیسے بھجوانا، بینکوں میں بھجوانا، اس کو نیچے تک لائن اپ کرنا. لیکن سینٹرز کے اوپر مینجمنٹ کی ذمہ داری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ہے، ڈی سی صاحب کی ہے، ایس ایس پی صاحب کی ہے، سندھ حکومت کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سینٹر پر مینجمنٹ کی ذمہ داری سنبھالنے میں سندھ حکومت ناکام ہو چکی ہے، ان کی ایڈمنسٹریشن ناکام ہو چکی ہے. لیکن کچھ بہتری کی طرف ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم قریب ایک نیا پروپوزل لے کے آنے جا رہے ہیں جس سے کہ لوگوں کو انشاءاللہ آسانی سے کارڈ کے ذریعے کسی اور طریقے سے گھر پہ فیسلٹی مل جائے گی.
जना साहब, पहिरीं त तव्हांजी माज़रत सां सीनियर आहियो। तव्हांजी इंफॉर्मेशन के मूंखे थोरो फ़र्क़ु आहे। 1100 अरब हुया उहे, ऐं उन में 1100 अरब थे, जिसमें 656 अरब के करीब जो था फेडरल गवर्नमेंट का शेयर था, और बकिया जो था 500 के करीब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे। वफाक की जानिब से जो काम था उसमें K4 प्रोजेक्ट था। K4 पे काम शुरू हो चुका है, जो कि कराची को पानी देने का प्रोजेक्ट है। उस पर काम शुरू हो चुका। कराची के नालों की सफाई आप सुन रहे हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास था, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका 1100 अरब के पैकेज में से। उसके अलावा ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट, मास ट्रांजिट पे काम था। इस अगस्त के अंदर बसें चल रही होंगी, जो कि 13 साल में एक बस सिंध गवर्नमेंट नहीं चल सकी। इस साल अगस्त में इंशाल्लाह बस कराची में आपको चलती हुई नजर आएगी। 13 साल में एक बूंद पानी का सिंध गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकी। K4 हमने स्टार्ट कर दिया है। उसके अलावा ML1 और KCR के ऊपर काम फिजिबिलिटी से आगे बढ़ चुका है। तो हम अपने 656 अरब का काम हमारे एंड पे शुरू हो चुका है। अब आपने कहा कि जी वफाक ने पैसे नहीं दिए। 3 साल की बात करता हूँ, 13 साल में 7,880 अरब रुपए सिंध हुकूमत के पास आए हैं। इस दफ़ा भी तीनों साल में वफाक की जानिब से आने वाला पैसा, जो कि शेयर के हिसाब से बनता है, वो इनको मिल चुका है। वजह क्या है? जितनी रिकवरी होगी उतने शेयर में डिवाइड होगा। जब पिछले साल 229 अरब सिंध के कम हुए, तो 475 अरब पंजाब के कम हुए, 156 अरब KP के कम हुए, इसलिए कि रेवेन्यूज कम इकट्ठे हुए। रेवेन्यूज क्यों इकट्ठे कम हुए? कोरोना की वजह से कम इकट्ठे हुए। कोरोना की वजह से भी सिंध हुकूमत ने नादिर शाही लॉकडाउन लगा दिया था, कराची में रिकवरीज नहीं हो रही थी। इशू यह है कि फेडरल गवर्नमेंट से दिया जाने वाला NFC अवार्ड के तहत जो पैसे हैं सिंध हुकूमत को पूरे मिल रहे हैं। इस दफा भी उन्होंने लैप्स कर दिए हैं। मेरे पास इस वक्त सिंध असेंबली में बहस चल रही है। 2 क्वार्टर्स की रिपोर्ट दे दी गई है, तीसरे क्वार्टर की रिपोर्ट दी गई नहीं है। मेजॉरिटी पैसे लैप्स हो चुके हैं। और बता दूं आपको, पिछले 5 साल में PND की रिपोर्ट है चना साहब, PND की 700 अरब डेवलपमेंट बजट था, 650 अरब इन्होंने खर्च किया। उसमें से 256 अरब 44% करप्शन की नजर हो गया। पिछले 7 साल में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के पास 700 अरब थे डेवलपमेंट का बजट, 5 साल में 650 खर्च हुआ। 44% जो कि 256 अरब बनता है, वो करप्शन की, नाइंसाफी की, लूट मार की नजर हो गया, जो कि जिससे डेवलपमेंट नहीं हुई। आपकी इंफॉर्मेशन का फ्लॉ है, हमने अपना हिस्सा दिया है। जी दोबारा देखिए जी, यूटिलिटी स्टोर्स पे सिंध में सबसे ज़्यादा प्रेशर इसलिए है कि यहाँ जो आटा 1300-1400 का मिलता है 20 किलो की बोरी, पंजाब में 750 की मिल रही है। पंजाब यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो टीम्स होती हैं महंगाई कंट्रोल करने वाली टीमें, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से सारा लोड ही यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर है। यूटिलिटी स्टोर सारा लोड 6 करोड़ सिंध के अवाम का लोड नहीं उठा सकता है। यूटिलिटी स्टोर लोड शेयरिंग कर सकता है, लोड बियरिंग कर सकता है, लेकिन चूंकि सिंध में हर दुकान पे महंगाई है, हर निज़ाम में महंगाई है, इसलिए वहाँ सारा लोड यूटिलिटी स्टोर पे पड़ रहा है। रश ज़्यादा होने की वजह से चीज़ें कम हो पा रही हैं। यूटिलिटी स्टोर की तरफ से शॉर्टेज नहीं है। अवाम को 7 अरब का पैकेज हमने दिया। थैंक यू वेरी मच। कैसे आप? ठीक है।